اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے 12 مقدمات میں ملوث کر کے پولیس لائی تھی جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں، اور ATA کے ڈیوٹی جج انہوں نے پولیس کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے جناب شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر یعنی جیل انہیں بھیج دیا گیا، اور فزیکل ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی۔ پولیس کا کہنا یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کے، اور جن میں GHQ کا بھی اور باقی بہت سارے جو مقدمات ہیں پنڈی میں 12 مقدمات میں انہیں ملوث کیا گیا تھا، اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ایک لمبا ریمانڈ جسمانی دیا جائے، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس پہ ہم نے تحقیقات اور تفتیش کرنی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا موقف یہ تھا کہ میں راولپنڈی تو درکنار پنجاب میں بھی 9 مئی والے دن میں نہیں تھا۔ پھر جو بحث مباحثہ ہوا وکلاء کا، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کسی ایک مقدمے میں کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنے بلیٹڈ سٹیج پہ کئی مہینے، آدھے سال سے زیادہ گزر گیا ہے، اور آدھے سال سے زیادہ گزرنے کے بعد ان کو تفتیش کے لیے اس انداز سے انہیں جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے۔ اس میں ناظرین یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کئی ہفتوں سے جیل میں، اور راولپنڈی کی جیل ہے، اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ اسی انتظامیہ کے زیر کنٹرول ہے، جنہوں نے اگر گرفتاری کوئی کرنی تھی تو اس سے پہلے ان کی جو نیک نیتی ہے، اور پھر جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے سارا کچھ کام کرانے والے، اور جو اس وقت سارے کا سارا کریڈٹ ان سارے کاموں کا نواز شریف صاحب ان کے چاہنے والوں اور جو زرداری صاحب کا بچہ جسے وہ کہتے تھے، اس وقت جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں، یہ سارے کے سارے معاملات ان کے ہاتھوں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ اگر کسی مقدمے میں وہ مطلوب تھے پولیس کو، تو پولیس کا کہنا، جو رولز کا کہنا یہ ہے، ضابطے کا کہنا یہ ہے، آئین پاکستان، ضابطہ فوجداری، تعزیرات پاکستان، قانون شہادت، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ قوانین ہیں، ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کے مطابق، اور عدالتی نظائر اس کے مطابق ضروری ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی ایک مقدمے میں گرفتار ہو تو اس وقت اس کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہو وہ سامنے لے آئے جائیں۔ لیکن یہ بدنیتی ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو اس انداز سے، پھر آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب شاہ محمود قریشی اور جناب عمران خان صاحب کی ضمانت لی تھی، اور اس ضمانت کے ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے 3 MPO میں انہیں ڈالا گیا، اور پھر 3 MPO کے بعد انہیں پھر ایسا کیا گیا کہ جھوٹے 12 مقدمات میں ملوث کر دیا گیا۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے دھڑلے سے اپنا موقف عدالت میں بھی بیان کیا، اور پریس کے سامنے بھی کل جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، پریس کون سا، سوشل میڈیا اتفاق سے کوئی ایک آدھ کوئی پہنچ جاتا ہے، اور آج انہوں نے پبلک ایٹ لارج کے سامنے، وہاں بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور بڑی تعداد میں وکلاء، اگرچہ کچہری کی چھٹیاں جاری ہیں، اس کے باوجود وکلاء کی ایک بڑی تعداد شاہ محمود قریشی صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے حق میں انہوں نے نعرے بازی بھی کی، اور انہیں ان کا استقبال بھی کیا، اور پھر انہیں خوبصورت انداز سے جب بختر بند گاڑی میں ڈال کے واپس لے جایا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں وکٹری کا نشان بھی بنایا، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نہ ہم ٹوٹیں گے، نہ ہم بکیں گے، نہ جھکیں گے، ہم لڑیں گے، ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور اگلی حکومت اللہ نے چاہا تو عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ بنائیں گے۔ ناظرین بڑی خبر ایک اور آج کی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے جو سائفر مقدمہ جو ان کیمرہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے 11 جنوری تک اس میں اسٹے دے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سائفر میں جس طرح سے توشہ خانہ کے کیس میں اس وقت ہمایوں دلاور صاحب سے بہت اجلت میں سزا دلوانے کی کوشش تھی، اور جناب ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے اس میں فوری طور پہ 30 دن کی اس مقدمے میں سائفر میں انہوں نے ضمانت تو نہ دی، لیکن ڈائریکشن دے دی کہ 30 دن میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی ہائی کورٹ اس مقدمے میں ایک دفعہ اسٹے دے چکی ہے، اور اب یہ دوسری بار ایسا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل والے اس مقدمے کو سوری
اسٹے کر دیا گیا. 11 جنوری تاریخ پڑی ہے، اس میں فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے. ناظرین، بی بی شہید کی برسی کے موقع پر سندھ میں لاڑکانہ میں بلاول بھٹو نے بڑا للکارا ہے نون لیگ کو، نواز شریف کو، کچھ جگہ نام لے کے اور کچھ جگہ نام لیے بغیر. اور زرداری صاحب نے بھی ساری لتاڑ جو ہے انہوں نے رکھی تھی بیوروکریسی پہ، اور خاص طور پہ اگر کہا جائے تو فوج کے اوپر انہوں نے بڑی بہت زیادہ انہوں نے گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں کو پتہ نہیں ہوتا، اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہم نے لوگوں سے وعدہ کر کے تو ہم نے الیکشن میں ہم آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں، تو ہماری بات وہ اسلام آباد والے نہیں سمجھتے. تو یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ اسلام آباد وہی شہر ہے کہ جہاں سندھ ہاؤس ہے، جس سندھ ہاؤس میں یعنی گدھوں کی طرح سے اور بیل گائے کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح سے پاکستان بھر کے ایم این اے اور ایم پی اے لا کے وہاں پی ٹی آئی سے توڑ کے وہاں خریداری ہوئی. اور زرداری صاحب بڑے فخر سے اس وقت یہ سارا کچھ کر رہے تھے. وہ کہتے تھے میں نے نکالا ہے عمران خان کو، وہ کہتے تھے کسی اور نے نہیں نکالا. تو آج انہیں چلیں شکر ہے اسلام آباد کے حوالے سے کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تھوڑے نیم گرم ہوائیں بھی شاید انہیں کوئی ملنا شروع ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا ہے. ناظرین، نون لیگ کا وفد کل جا رہا ہے ایم کیو ایم کے در پر، یعنی نون لیگ در بدر ایم کیو ایم کے در پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جہاں پنجاب سے بھاگ کے جب وہاں پہ کراچی وہاں چلے گئے الیکشن لڑنے کے لیے، تو اسی نشست سے مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم جن کی کل تک اپنی ایک جماعت تھی، پھر اس کے بعد ان سب کو سوائے الطاف صاحب کے گروپ کے لندن والی جو ایم کیو ایم ہے اس کو نکال کے باقی سارے کے سارے گروپ ایم کیو ایم کے یہاں اکٹھے کر کے تو اس کی قیادت ایک بنا دی گئی. اور اس قیادت جو موجودہ ایم کیو ایم کا ملغوبہ ہے بہت سارے گروپوں کا، وہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب جس نشست سے لڑ رہے تھے، شہباز شریف نے بھی اسی سے ہی کاغذات جمع کرائے ہیں اور کل ان کا وفد منت سماجت کرنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ اس مرحلے پہ ایم کیو ایم نے نون لیگ کی بات مان لی، انہوں نے ایم کیو ایم نے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات مانی تھی گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں سندھ میں، اور پیپلز پارٹی کی بات مان کے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس بائیکاٹ میں ایم کیو ایم ظاہر زیرو ہو گئی. اور اس زیرو ہونے کے بعد اب مائنس زیرو میں سے بہت سارے زیرو اکٹھے کر کے تو جو اس وقت کوئی 10 یا 110 بنانے کی جو بھی کوشش کی گئی ہے، اگر نون لیگ کی یہ بات مان لی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کمال سے وہ نشست لے لی جاتی ہے، تو یاد رکھیے ایم کیو ایم کل یہ دو دڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور مصطفیٰ کمال اگر کچھ لے دے کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے بڑا بکاؤ آدمی کوئی نہیں ہے. ان کی جو پچھلی جتنی بھی ان کی سیاست کا جو بھی سلسلہ تھا وہ اس مرحلے پہ آ کے تو زیرو ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا. ناظرین، کاغذات کی جانچ پڑتال نامزدگی والی اس وقت جاری ہے، فائنل مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. 2 دن اس میں رہ گئے ہیں. آج الحمدللہ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے ہم نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ، عمران خان صاحب والا جو حلقہ ہے NA-47 اور دوسرا ملکہ جو گلرا شریف اور اس سے آگے نون وغیرہ والا حلقہ ہے، اور شیلی حلقہ جس میں زیادہ شامل ہے NA-46 اور 47 سے ڈاکٹر بابر امان صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پہ ان کی ہدایت پہ جو کاغذات جمع کروائے ہیں، الحمدللہ ابتدائی مرحلہ ہمارا مکمل ہو گیا. کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اور 2 دن کے بعد فائنل لسٹ لگنی ہے. اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کس انداز سے، کس طرح سے کن لوگوں کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ کوششیں تو لگی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا الیکشن کمیشن کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، وہ خالصتاً نواز شریف صاحب کے لیے کام کر رہا ہے، خالصتاً نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے، اور خالصتاً پی ڈی ایم کے لیے کام کر رہا ہے. بہرحال اللہ کرے کہ انہیں ہدایت ہو کہیں سے اور وہ پاکستان کے لیے بھی کام کرنے کی ان کو چسکا پڑ جائے، عادت پڑ جائے، لت لگ جائے. یہ اچھی لت لگنا اچھا ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ایسا کچھ ہو سکے، کیونکہ ماضی میں جتنا کچھ ہم نے دیکھا وہ سارے کا سارا ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کے کہنے پر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی انسٹرکشن اور احکامات کو نہیں مانا گیا، بلڈوز کر دیے گئے سپریم کورٹ کے احکامات بھی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. اور 8 فروری جس کے حوالے سے پوری قوم تیار ہے، آیا یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے یا کوئی بہانہ نکال لیتا ہے کچھ لوگوں کے کہنے پہ. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. فلسطین میں بہت برے حالات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں شہادتیں مزید ہو رہی ہیں، اور اب
جو اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی کے ایک سابق سربراہ ہیں، کل انہوں نے اعتراف گناہ کیا ہے، اعتراف جرم کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ناکام ہو چکی ہے، عملاً شکست کھا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس شکست دائمی شکست بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔